قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ طہارت کے بارے میں فرماتا ہے، یعنی وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طہارت کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو دھو لو اپنے چہروں کو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ فرائض اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اب وضو کا کامل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں 3 مرتبہ اور کلی کریں۔ کلی کرنے کے ساتھ دانتوں میں مسواک کا استعمال لازمی کریں۔ یہ ایک عظیم سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو مسواک کریں، کلی کریں، اور اگر مسواک نہ ہو تو اس کا قائم مقام انگلی استعمال کرے دانتوں پر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے 3 مرتبہ، یعنی دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے اس کی صفائی کریں، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کی مقدار اتنی ہے کہ یعنی پیشانی کے بال سے توڑی کے نیچے تک، یہاں تک ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک منہ دھونا یہ فرض ہے، اور یہ اس کی مقدار ہے۔ اب یہ 3 دفعہ منہ دھوئیں، اور یاد رکھے جس کی داڑھی گنی ہو اسے چاہیے کہ اپنے داڑھی کا خلال ضرور کرے، اور داڑھی کا خلال اس وقت ہو کہ داڑھی گنی ہو۔ اگر داڑھی چھوٹی ہو یا ویسی کوئی داڑھی جس کی ہے ہی نہیں تو وہ ویسی منہ دھونے میں ہی آ جائے گا، تھوڑی تک پانی پہنچ جائے گا، یہ خلال ضروری نہیں ہے۔ اور یاد رکھے آپ احرام کی حالت میں نہ ہو، اگر احرام کے حالت میں ہوں گے تو آپ داڑھی کا خلال نہ کریں، اس لیے کہ جب آپ داڑھی کا خلال کریں گے تو داڑھی کا اگر بال نکل آیا تو آپ پر دم لازم ہوگا۔ تو یہ چہرہ دھونے کا طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں، یعنی کوہنی بھی اس کے ساتھ دھوئیں 3 مرتبہ، یعنی پانی اس طرح لے کر یہاں تک بہائے اور کوہنی بھی اس کے ساتھ دھل جائے 3 مرتبہ ایک ہاتھ، 3 مرتبہ دوسرا ہاتھ۔ اور اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں، یعنی سر کا مسح اس طرح کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح لے جا کر اپنے سر پر پھیریں، اور یوں پھیر کر آپ کا مسح ہو گیا۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ ایک دفعہ ہاتھ پھیرا، اور دوسری حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ یعنی ہاتھوں کو سر پہ پھیرا اور دوبارہ آگے کی طرف لے آیا، اور مسح کرنے کے بعد اپنے کانوں کا مسح کریں، یعنی الاذنان من الرأس، کان بھی سر کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی آپ نے سر کے مسح کے لیے لیا وہی کافی ہوگا، اور انہی مسح کے بعد آپ کانوں کا مسح کریں، اور کانوں کے مسح کے بعد آپ گردن کا مسح کریں۔ یہ گردن جو ہے، گردن کا مسح بعض لوگ نہیں کرتے، بعض لوگ بدعت سمجھتے ہیں، لیکن اسے بدعت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ میرے دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح، اور کانوں کے مسح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گردن کا مسح بھی کیا۔
یعنی اسے بدعت نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسح کرنے کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لے۔ اب یہ اس کا سنت طریقہ ہے، اور بھی اس کے بہت ساری سنتیں ہیں۔ تو وضو سے شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھا اور وضو کر لیا، اب دوسرے وضو تک جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ وضو کے درمیان میں آئے تو آپ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جب وضو ختم ہو جائے تو آپ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھے۔ ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد آپ درود شریف بھی پڑھے۔ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے تو فرشتے آپ کے لیے رحمت ہی رحمت لکھتے ہیں۔ جب تک آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے رحمتیں لکھی جاتی ہیں، آپ پر رحمتیں برستی ہیں۔ اب یہ تو اس کی دعائیں تھی، اس کی وضو کی فضیلتیں بھی ہیں۔ ایک شخص کی وضو ہے یعنی وضو کی حالت میں ہے اور وہ دوسرا نماز ہوتے ہی وہ دوبارہ وضو پر وضو کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو پر وضو کرنا ایسا ہے کہ نور پر نور ہے، یعنی وضو پر وضو کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں الگ لکھ دی جاتی ہیں، یعنی بہت فضیلت ہے۔ اور جب ایک انسان اچھی طرح سے وضو کر لیتا ہے اور وہ اس نیت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور وہاں نماز کی نیت ہو اور نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نیت میں کوئی دوسرا کام نہ ہو، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نماز اس طرح پڑھنے سے ان نمازوں کے درمیان جتنے بھی صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، یہ نماز یعنی وضو کر کے جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی یہ نیکیاں وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اس پر عمل کرنا اور وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، سنت کے مطابق کرنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔